السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں خوش رکھیں۔ میں نے آپ لوگوں سے 2 سوال کیے تھے، تو میں پھر آج 2 سوال آپ لوگوں سے کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دریا کے کنارے کھڑے تھے، تو اچانک آپ نے کیا دیکھا؟ ایک بہت زہریلا بچھو ادھر سے آ رہا ہے۔ آپ بچھو کو دیکھنے لگے، یہ بچھو کہاں جا رہا ہے؟ آپ جب بچھو کو دیکھنے لگے کہ یہ بچھو کہاں جا رہا ہے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ بچھو دریا کے کنارے گیا اور ادھر سے پانی کا مینڈک کنارے میں پہنچا، اور بچھو اس مینڈک کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور اس بچھو کو لے کر آگے جانے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ، یہ مینڈک میں اور بچھو میں دوستی کب سے ہو گئی؟ یا اللہ، یہ مینڈک بچھو کو لے کر کہاں جا رہا ہے؟ آپ پیچھے پیچھے چلے، دیکھو کہ یہ مینڈک بچھو کو لے کر کہاں جا رہا ہے۔ آپ جب پیچھے پیچھے چلے تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ مینڈک دریا کے اس پار پہنچا، دریا کے اس کنارے پہنچا۔ جیسے اس کنارے پہنچا تو بچھو اس مینڈک کی پیٹھ سے نیچے اتر گیا اور بڑی تیزی سے آگے چلنے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری اس بچھو کے پیچھے پیچھے جانے لگے، یہ بچھو کہاں جا رہا ہے؟ تو اچانک آپ نے کیا دیکھا؟ ایک درخت کے نیچے ایک بے ہوش آدمی پڑا ہے، اس کے سینے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ سانپ اچانک ڈس لیتا، میں نے دیکھا کہ وہ بچھو پیچھے سے گیا اور سانپ کو ایسا ڈنک مارا کہ سانپ 1 سیکنڈ میں مر گیا۔ اس کے بعد پھر وہ بچھو دریا کے کنارے گیا، مینڈک آیا اور بچھو اس مینڈک کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور بچھو دریا کے اس پار چلا گیا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو اللہ سے رو رو کر کہنے لگا، پروردگار، تو بڑا رحیم و کریم ہے، اس انسان کی جان تو نے بچھو کے ذریعے بچائی۔ سانپ اسے ڈسنے والا تھا، لیکن تو نے بچھو کو بھیج کر سانپ کو مروا دیا اور اس نوجوان کو بچا لیا۔ لگتا ہے یہ تیرا دوست ہے، یہ تیرا محبوب ہے، یہ تیرا ولی ہے۔ یہ سوچ کر آپ اس کے قریب پہنچے۔ جیسے آپ اس کے قریب پہنچے تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ جیسے شراب کی بدبو آئی تو آپ پیچھے ہٹے اور اللہ سے چیخ مار کر کہنے لگے، اے میرے پروردگار عالم، یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک شرابی کی حفاظت تو اس طرح سے کر رہا ہے۔ یہ اللہ، شرابی کو تو مرنے دینا چاہیے، یہ تو تیرا نافرمان بندہ ہے، یہ تو تیرا پاپی بندہ ہے، یہ تو تیرا گنہگار بندہ ہے۔ تو رب کی طرف سے آواز آئی، ذوالنون مصری، تمہارا رب اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کسی بھی پاپی کو اس کی پاپ کی سزا فوراً نہیں دیتا، کسی بھی مجرم کو اس کی جرم کی سزا فوراً نہیں دیتا، کسی بھی گنہگار کو اس کی گناہ کی سزا فوراً نہیں دیتا، بلکہ اس کو موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا، اس کو موقع دیتا ہے سدھرنے کا، اس کو موقع دیتا ہے گناہوں سے باز آنے کا۔ تمہارا رب بڑا رحیم و کریم ہے۔ جیسے اتنا کہا، حضرت ذوالنون مصری اللہ کی یاد میں رونے لگے اور روتے روتے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ نوجوان اٹھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان، کیا تجھے کچھ خبر ہے؟ جب تو شراب پی کر بے ہوش پڑا تھا تو تیرے سینے پر دیکھ، یہ سانپ بیٹھا ہوا تھا، یہ تیرے سینے پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سانپ تجھے ڈسنے والا تھا، لیکن اللہ نے تم پر اس قدر کرم فرمایا، اس قدر رحم فرمایا کہ اللہ نے بچھو کو بھیج کر سانپ کو مروا دیا اور تم کو بچا لیا۔ کیا اب بھی وقت نہیں ہے کہ تم توبہ کرو؟ کیا اب بھی وقت نہیں ہے کہ تم گناہوں سے توبہ کرو؟ اتنا سننا تھا تو وہ نوجوان چیخ مار کر کہنے لگا، حضور، آپ گواہ بن جائے، آج سے میں توبہ کر رہا ہوں، آج سے میں شراب کی بھٹی میں آگ لگا دوں گا۔ حضور، میرا رب کتنا بڑا رحیم و کریم ہے، جب میں شراب پینے والا ہوں تب اللہ نے مجھ پر اس قدر کرم فرمایا ہے کہ میری جان بچائی ہے، میری حفاظت کی ہے۔ کاش کہ اگر میں اس کی باتیں مانوں تو
اللہ کس قدر میری حفاظت کرے گا، کاش کہ اگر میں اس سے محبت کروں تو اللہ کس قدر ہماری حفاظت کرے گا۔ تو اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں سے اتنی محبتیں کرتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ ہم سے کتنی محبتیں کرے گا، جب ہم نیک کام کریں گے تو اللہ ہم سے کتنی محبتیں کرے گا۔ اس لیے اے مسلمان، اللہ کی عبادت کیا کرے، نیک کام کرے، نماز پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں جانور میں پیدا کر دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں چرند و پرند میں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان میں پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم۔ اس لیے اے مسلمانوں، اللہ کی عبادت کرے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اس کی تیاری کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے کل آپ لوگوں سے 2 سوال کیے تھے، تو ماشاء اللہ راشد علی صاحب نے ایک سوال کا جواب دیے۔ پہلے سوال کا جواب قرآن شریف میں کل کتنی صورتیں ہیں، اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اور راشد علی صاحب نے دعا کی بھی درخواست کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راشد علی صاحب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور اس مبارک مہینے کے صدقے میں اللہ راشد علی صاحب کو دونوں جہاں میں خوش رکھیں، اور راشد علی صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راشد علی صاحب کو غیب سے مدد عطا فرمائیں۔ میں نے کل آپ لوگوں سے 2 سوال کیے تھے۔ پہلا سوال تھا کہ قرآن شریف کس مہینے میں نازل ہوا؟ تو دیکھیے قرآن شریف یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اور دوسرا سوال تھا قرآن شریف میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ دیکھیے قرآن شریف میں 114 صورتیں، 114 صورتیں۔ اور میں پھر آج آپ لوگوں سے 2 سوال کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ میں آج پھر آپ لوگوں سے 2 سوال کر رہا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ قرآن شریف کتنے دنوں میں نازل ہوا؟ قرآن شریف کتنے دنوں میں نازل ہوا؟ اور دوسرا سوال ہے قرآن شریف میں کل کتنی رکوع ہے؟ قرآن شریف میں کتنی رکوع ہے؟ ان دونوں سوالوں کو جواب آپ کمنٹ میں صحیح لکھیں۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کا نام لوں گا، اس لیے آپ لوگ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور سوالوں کو جواب کمنٹ میں صحیح لکھا کریں۔ مجھ سے بولنے میں اگر کسی بھی طرح کی غلطیاں ہو گئی ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں میری اصلاح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔